السلام علیکم، 9th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت ہے، امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ ایک امپارٹنٹ چینج یہ ہے کہ کچھ ویڈیو لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جو ریگارڈنگ ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں۔ تو وہ کنٹینٹ ایسا بنایا ہے جو آپ کے لیے بہت آسان بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بک کو فالو کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 7 کو فار دا ٹائم بینگ ہم سکپ کریں گے، وہ ہم یہاں پہ لائیو کلاسز میں رکھیں گے۔ چیپٹر نمبر 8 کو ہم نے شروع کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ویب ڈیولپمنٹ ود HTML CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ، اور پہلا ٹاپک اس کا ویب ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج میں کچھ ڈیفینیشنز، کچھ باتیں، کچھ کنسیپٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جتنے کنسیپٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے نوٹس بھی ساتھ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہے، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو یہ نہیں جانتے کہ کنسیپٹ آف ویب ڈیولپمنٹ کیا ہے یا ویب ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز لے کے آیا ہوں، پھر نیکسٹ لیکچر سے ہم ریگولرلی اپنا ٹاپک لے کے چلیں گے۔ تو پہلی چیز، ایک ویب ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ ویب سائٹ ہمارے پاس ویب پیجز کی کلیکشن ہوتی ہے۔ ویب پیجز کی کلیکشن وہ ایسی کلیکشن ہوتی ہے جو ایک سنگل ڈومین سے، یعنی ایک سنگل URL جسے یونیفارم ریسورس لوکیٹر آپ کہتے ہیں، ایک سنگل ڈومین سے، ایک سنگل ویب ایڈریس لکھنے سے آپ کو کلیکشن آف ویب پیجز ملتی ہے، یعنی پیجز کا ایک مجموعہ ملتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ایک کلیکشن آف ویب پیجز ایکسیسیبل تھرو اے سنگل ڈومین نیم آن دا انٹرنیٹ، اور سیکنڈ یہ ہے کلیکشن آف ریلیٹڈ ویب پیجز آن دا انٹرنیٹ۔ تو جو بھی آپ کو آسان لگے بات آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا۔ میں آپ کے اس کو کیپشنز میں بھی آپ کو دے دیا ہے اور میں اس کے نوٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب جو دو بار ہم نے بات ریپیٹ کی ہے جی یہ کلیکشن آف ویب پیجز ہوتا ہے، کلیکشن آف ویب پیجز ہوتا ہے، تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہم نے اس پہ بنانی ہے کہ ویب پیجز ایکچولی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات سمپل اور بڑی سادی سی ہے کہ وہ پیج جو ایکسیسیبل ہو آن دا انٹرنیٹ، جس کے اوپر بہت سارا کنٹینٹ پڑا ہو، جیسے آپ لوگ اپنے لنکس اس پہ ڈالتے ہیں، امیجز ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں، تو یہ اب کیا ہے، ایک ایسا پیج ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس ویب پیج ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ویب پیج ہمیشہ ویب براؤزر کے تھرو ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا ویب براؤزر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم انٹرنیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویب براؤزر ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ کو ایکسیس کرنے میں مدد دیتی ہے اور انفارمیشن obtain کرنے میں مدد دیتی ہے انٹرنیٹ پہ۔ یعنی ویب براؤزر آپ کے کمپیوٹر میں ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے انفارمیشن کو obtain کرنے کے لیے یا ایکسیس کرنے کے لیے، یعنی آپ کو لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے جو کمپیوٹر سے سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے اس کو آپ ویب براؤزر کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کر رہے ہیں، اے سافٹ ویئر اپلیکیشن دیٹ الاؤز یوزرز ٹو ایکسیس اینڈ ویو انفارمیشن آن ورلڈ وائڈ ویب۔ تو یہ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن بن جائے گی، تو یہ مطلب آپ کو زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا، کیپشنز میں بھی لکھی گئی۔ اب جو سوال ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے، وہ بھی ایک امپارٹنٹ کویسچن ہے کہ وہ یہ جو ہم لکھتے ہیں www.hotmail.com فار ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں، تو یہ www کیا ہے، ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے؟ ورلڈ وائڈ ویب بیسیکلی ایک انٹر کنیکٹڈ ویب سائٹس اور ویڈیوز اور ڈیٹا کا ایک مکسچر ہے، ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے ریسورسز کا مجموعہ ہے۔ تو یہ وہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا کی کلیکشن یا کسی نے اگر ڈیٹا شیئر کرنا ہے تو اس میں یہ بڑی مستفید چیز ہے، یہ آپ کو اس میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے، میں بالکل آخری باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ، اگر ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے تو ورلڈ وائڈ ویب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب انٹرنیٹ کے اوپر ریسورسز کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے، ایک ایپلیکیشن آپ کہہ رہے ہیں یا ایک سرور کہہ رہے ہیں جو ڈاکومنٹس اور ریسورسز کو اکٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کو دنیا سے ملا رہی ہے، جو کلیکشن آف بلینز آف ویب سائٹس ہے یا ویب سرورز ہے یا ڈیوائسز ہے،
آپ ڈیوائسز کہہ لیں زیادہ بہتر رہے گا. کلیکشن آف بلین آف ڈیوائسز, جو دنیا کو ایک نیٹ ورک کے ساتھ ملایا ہوا ہے, وہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ پراپرلی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے گلوبل نیٹ ورک کنیکٹنگ بلین آف ڈیوائسز الاؤنگ یوزرز ٹو شیئر دا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیٹ, یعنی لوگوں کو ملانے میں بھی مدد کر رہا ہے اور انفارمیشن شیئرنگ اور ریسیونگ میں بھی مدد کر رہا ہے. آخری چیز جو آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ شارٹ جو ہم بنا رہے ہیں, اس میں آخری چیز ویب ایپلیکیشن ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے ویب سائٹ کی. ویب سائٹ پہ ہم نے بات کی کہ جناب کلیکشن آف ویب پیجز جو ایک ہی ڈومین نیم کے نیچے موجود ہیں اور ان کو آپ ایک پرٹیکولر ڈومین نیم سے ویب براؤزر کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب وہ سافٹ ویئرس, جیسے کہ آپ کا فیس بک ایک سافٹ ویئر ہے, جیسا کہ آپ کے پاس وہ آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس موبائل اپلیکیشنوں میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن اس کو وہ ایک سیپریٹ ٹاپک بنتا ہے. وہ سافٹ ویئر جو انٹرنیٹ کے اوپر پرٹیکولرلی کچھ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں, جیسے کچھ کمپنیز کے ERPs ہوتے ہیں, تو وہ سافٹ ویئرز جو انٹرنیٹ کے اوپر کچھ فنکشنلٹیز وغیرہ پرفارم کر رہے ہیں, وہ آپ کے پاس کون سے سافٹ ویئر, کون سی اپلیکیشنز ہیں, وہ آپ کے پاس ویب اپلیکیشنز ہیں. تو ویب سائٹ اور ویب اپلیکیشن کا ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر آگے کچھ ڈیٹیلنگ اس کی اور بھی ہے. اسٹیٹک ویب سائٹ کون سی ہوتی ہے, ڈائنامک کون سی ہوتی ہے. اسٹیٹک وہ ہوتی ہے جو فکس کنٹینٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ڈائنامک وہ ہوتی ہے جس کے اوپر یوزرز اپنے ویوز دے رہے ہوتے ہیں. ونس اگین میں فیس بک کی ایگزامپل دوں گا جس کے اوپر آپ اپنا ڈاٹا بھی شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی بلاگ سائٹ ہے, ٹویٹر جس کو آج کل ایکس کا نام دیا گیا ہے. اب یہ آپ کے پاس ڈائنامک ویب سائٹس ہیں. اسٹیٹک ویب سائٹس وہ ہے جیسے آپ ابھی کوئی ایک ایسی ویب سائٹ فار ایگزامپل اپنے کالج کی ویب سائٹس کھولتے ہیں جس کے اوپر صرف ایڈمن کی طرف سے ڈاٹا آ رہا ہے, وہ آپ کی اسٹیٹک ہے جس کے اوپر فکس چیزیں پڑی ہیں. تو اس ڈیٹیل میں فردر کل جائیں گے. ابھی ویڈیو کیونکہ مزید لمبی نہیں کرنا چاہ رہا میں, تو اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ 6 ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا ہے. آپ نے کل تک ان کو تیار کرنا ہے اور مجھے رپورٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.